تم نے یہ کیسے کر لیا؟ یعنی کہ تم سے یہ کیسے ہو گیا؟ دراصل یہ چار لفظوں کا جملہ ہے. تم نے یہ کیسے کر لیا؟ یعنی کہ کچھ ناممکن تھا اور آپ نے اس کو ممکن کیا. یہ ایک اعلان ہوتا ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ کی جیت کی. اور اسی ناممکن کو ممکن کرنے کا میں ٹرک آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے ناممکن کو ممکن کیا جاتا ہے. ٹائپس وکری وکری ہو سکتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں، لیکن ٹرک بھی وکرے وکرے ہو سکتی ہے. صرف آپ کو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک بالکل ینگ ڈاکٹر، نوجوان ڈاکٹر، اس نے ایک ڈسپینسری ڈالی، وہ بھی ایک ایسی جگہ کے اوپر، ایک ایسی مارکیٹ کے اندر کہ جہاں پہ پہلے کافی پرانے نام اور کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے پریکٹس کر رہے تھے. اور ایسی جگہ کے اوپر جا کے ڈسپینسری ڈالنا اور اس کو پھر چلانا ایک ناممکن سا کام تھا. خیر ڈسپینسری جو ہے وہ ڈل گئی، مہینے گزر گئے. تو ایک دن اللہ کا بندہ اس کے پاس آیا، بولا کہ بیٹا یہ جو آپ نے ڈسپینسری ڈال دی ہے، آپ نے جگہ کا انتخاب جو کیا ہے یہ غلط ہے. کیونکہ یہاں پہ تو پہلے ہی بہت پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے تعلقات، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بیٹا آپ کی جو ڈسپینسری ہے اس کا چلنا مجھے تو ناممکن لگتا ہے. اس نوجوان نے اس بزرگ کی باتیں ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دی، اللہ پہ توکل بیٹھا رہا. تو ڈاکٹر صاحب کی جو ڈسپینسری تھی اس سے چند قدم آگے نا ایک چھوٹا سا چوک بنتا تھا، اور اس چوک کے اندر ایک بابا جی کی دکان تھی، سبزی فروش. اور ڈاکٹر صاحب کی بھی روٹین ہوتی تھی کہ ڈیلی جب اس نے گھر جانا تو بابا جی سے سبزی لے کے یعنی کہ خرید کے پھر گھر جانا. ایک دن یوں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سبزی خریدنے کی غرض سے بابا جی کے پاس گئے تو بابا جی چہرے سے لگ رہا تھا کہ کافی پریشان ہے. ڈاکٹر صاحب نے وجہ پوچھی کہ میاں جی سب ٹھیک تو ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا میرا ایک بچہ ہے، پچھلے کافی مہینوں سے بیمار ہے، بخار ہوا تھا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، فلاں کے پاس بھی گیا ہوں، یہ ٹوٹکا بھی دیا ہے، ایسا بھی کیا ہے، ویسا بھی کیا ہے، لیکن کم بخت بخار میرے بچے کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. تو بس پریشانی سی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑے میاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک بار آپ کے بچے کو دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے ہی آپ کے بچے کو شفا دے. وہ ہوتا ہے نا کسی سے جان چھڑوانا، کسی کو ٹرخانا. بس سیم لہجے میں جو بابا جی تھے اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کل جب آپ آؤ گے نا ڈسپینسری تو پھر میں آپ کو بھی لے جاؤں گا گھر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ لو بیٹا. یعنی کہ اس بابا جی نے ڈاکٹر صاحب سے جان چھڑوائی. ڈاکٹر صاحب نے وہ سبزی پکڑی، سیدھے بابا جی کے گھر. بابا جی کو کوئی پتہ نہیں، جا کے بچے کو چیک کیا، جو بھی مناسب دوائی تھی وہ دی اور اپنے گھر چلے گئے. لیٹ نائٹ وہ جو بابا جی سبزی فروش تھے وہ گھر گئے اپنے کام سے فارغ ہو کے، تو جا کے دیکھا کہ بچہ تو کافی بہتر ہے، بخار تو اترا ہوا ہے، پہلے کی نسبت بہت ہی زیادہ بہتر ہے. تو اس نے سارا قصہ یعنی کہ جو بھی مسئلہ مسائل اپنی بیگم سے پوچھا کہ بھلی بی بی آج آپ نے بچے کو کیا دیا ہے، کون سی دوائی دی ہے، کیسے جی بچہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کی سبزی فروش کی جو بیگم تھی اس نے سارا قصہ سنایا کہ آپ نے جو ڈاکٹر بھیجا تھا وہ تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی قابل ہے، دوائی دے کے گیا تھا، میں نے تو ابھی پہلی خوراک دی ہے، بچہ ماشاء اللہ کھانے لگ گیا ہے، اب واش روم جا رہا ہے، چل پھر رہا ہے، بخار اتر گیا ہوا ہے، کم ہو گیا ہوا ہے، وہ تو بہت ہی اچھا ہے. ہاں بابا جی دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھے. اگلے دن جب صبح ڈاکٹر صاحب ڈسپینسری آئے تو بابا جی اس کے آنے سے پہلے اس کی ڈسپینسری کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. شکریہ بھی ادا کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب بابا جی کی جو دکان تھی سبزی فروش تھے اور وہ بھی چوک کے اندر، اور سبزی ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندے کا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے سبزی فروش کے پاس. اب جس بندے نے بھی آنا سبزی فروش نے خوب اس کی خوبیاں بیان کرنی.
ڈاکٹر صاحب تو بہت اچھے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو بہت قابل ہیں، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ کرتے 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 ڈاکٹر صاحب کی ڈسپینسری چل لی گئی۔ ایک دن پھر وہی بندہ جس نے کبھی شروع میں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو جگہ کا انتخاب جو کیا ہوا غلط کیا ہوا، یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے نام پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو ڈسپینسری چلے گی نہیں۔ وہ بندہ بھی وہاں پہ آیا اور اس نے آتے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ تو اس والی پوری سٹوری کے اندر جو ٹرک تھا وہ یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ڈسپینسری تھی اس کا چلنا تو ناممکن تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے چلا کے اس کو ممکن کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب جب اس بچے کو دیکھنے کے لیے گھر گئے تو ڈاکٹر صاحب کے دل میں لالچ نہیں تھا، فیس کا لالچ نہیں تھا، صرف ایک ہمدردی تھی کہ شاید میرے جانے سے بچہ ٹھیک ہو جائے اور یہ جو بزرگ ہیں، بڑے میاں ہیں، سبزی فروش، ان کی پریشانی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اور وہی ہمدردی جس کی بنا کے اوپر وہ ان کے گھر گئے تھے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے کا سبب بنی۔ یہ تو زندگی کے اندر جو ہماری پرابلمز ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہیں، ان کی کئی طرح کی ٹائپس ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم لوگ ڈیلی فیس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ممکن کریں۔ دیکھیں، موقع قسمت سے ضرور ملتا ہے، لیکن کامیابی جو ہوتی ہے وہ قسمت سے نہیں ملتی، وہ محنت سے ملتی ہے، کیونکہ موقع چانس ہوتا ہے اور چانس کو صحیح وقت کے اوپر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لینا آپ کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔